قرآن کے مقابلہ میں ایسے سچے راوی کی روایت کا بھی اعتبار نہیں۔ ایک اور مسئلہ پیش آ گیا کہ کلیب بدر میں بدر کی جنگ ختم ہوئی تو وہاں پر 70 صنادید قریش، بڑے بڑے قریشی مشرک، وہ مارے گئے۔ تو آپ نے وہاں کنویں میں ان کو ڈلوایا، اور تیسرے دن بدر کے کنویں پہ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا حل بجتم، اوپر ڈنڈے کا زور بھی دیا، اور پڑا کس میں؟ ابو جہل۔ ابو جہل ابو جہل کہتے ہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے، تو ابو جہل کیوں بولتے؟ وہ تو ابو الحکم تھا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کون تھا؟ اس کا نام ابو جہل تھا۔ لقب تو اس کا ابو الحکم تھا۔ کتنی زیادتی کرتے ہو، حاجی صاحب کو آپ کہتے ابو جہل، ہے بھی پیغمبر کا رشتہ دار۔ اب یہ جو ہوتے ہیں نا رینٹ والے حضرات، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اخلاق کے خلاف ہو گئی ہے۔ ان کو کہا ابو جہل کا معنی کہ جہالت کا باپ، نرا جاہل، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اب ذرا بتا، ابو جہل کو ابو جہل کہنا چاہیے یا نہیں؟ حالانکہ اس کا لقب ہے ابو الحکم، بن گئی ابو جہل۔ خیر، آپ نے فرمایا حل بجتم ما وعد ربکم حقا، بتاؤ اے مشرکو، تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا ہے؟ ہم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا ہے، اللہ نے ہماری نصرت کی۔ اب یہ جملہ آیا، ادھر صحابہ بول پڑے۔ یہ بدر کا واقعہ ہے ہجرت کے 2 سال بعد۔ ایک مسند احمد کی روایت میں کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى۔ یہ مسند احمد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو شبہ پڑ جائے گا۔ یہ پورے 13 سال مکہ، 2 سال مدینہ میں ہم نے آپ سے سبق پڑھا ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا۔ 13 سال مکہ میں، 2 سال مدینہ میں۔ مکہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا، 2 تو مقام ہے انک لا تسمع الموتى، سورۃ النمل میں بھی، سورۃ الروم میں بھی، اور پھر سورہ فاتحہ ما انت بمسمع من فی القبور، کیونکہ اللہ کو پتا تھا آئے گی ماسٹر مین کی پارٹی۔ اوکے، تو کافروں کے بارے میں ہے بھئی، زندہ کافروں کے بارے میں فرمایا من فی القبور، من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں، یہ تیری بات سن سکتے نہیں۔ تو قرآن نے تو قانون بیان کیا۔ اب پیغمبر کریم نے حضرت فاروق اعظم سے آیت سن کر، اچھا بعض روایت میں آتا ہے قال اناس من اصحاب النبی،
بہت سارے صحابہ بولے، لگتا ہے پہلے فاروق اعظم بولے پھر سب بول پڑے۔ کیوں بولے صحابہ؟ کہ قرآن سے کیا سمجھا ہوا تھا پیغمبر سے کہ مردے سنتے؟ اگر ان آیتوں کا یہ معنی نہ ہوتا تو صحابہ بولتے؟ پھر پیغمبر کا منصبی فرض تھا کہ اگر فاروق اعظم غلط معنی کر رہے تھے تو پیغمبر کریم فرماتے بھائی تو نے تو اس آیت کا معنی نہیں سمجھا، اس آیت کا معنی تو ہے تو سنا نہیں سکتا، اس آیت کا معنی تو یہ ہے کہ نفع نہیں اٹھاتے، اس آیت کو معنی تو یہ ہے کہ فلاں تشبیہ ہے، نہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حضرت فاروق اعظم اور صحابہ نے جو اس آیت کا معنی کیا، اس معنی کو پیغمبر کریم نے برحال رکھا کہ یہ واقعی بات ہے، ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ کوئی مردہ سنتا نہیں، لیکن 5 تخصیصیں پیغمبر کریم نے جہاں ذکر کی، 5 قرائن ذکر کیے، اب ذرا سمجھنا ہے، 5 قرائن۔ فرمایا انہم، یہ ہم ضمیر خاص ہوتی ہے، اس میں عموم نہیں، یہ جو 70 کافر اس کنویں میں پڑے ہیں، انہم، یہ اور کسی مردے کی بات نہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں انہم لا یسمعون، میں نے کہا تیرا دادا بھی سنتا ہے؟ کہتے جی سنتا ہے۔ میں نے کہا ہم ضمیر ذرا باڑ دادے نو، انہم کی ضمیر کے مرجے میں تیرا دادا ہے؟ اب خاموش ہو گیا۔ مگر ادھر تو ابو جہل پڑھا ہے، یہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا خاص مرجے کے ساتھ حکم ہوتا ہے، یہ بدر والے اور کسی مردے کی بات نہیں۔ الان کا کیا معنی؟ نہ پہلے بھی 3 دن ان کو گزر گئے، نہ بعد میں، اس وقت، الان، اب لا یسمعون، یہ سن رہے ہیں، بما اقول، کس بات کو؟ جو صرف میں کہہ رہا ہوں، تمہاری بھی نہیں، تمہاری بما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں، اور کس سے کہہ رہا ہوں؟ لہم، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ نہیں، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ۔ توجہ ہے؟ ہم ضمیر بھی خاص، صرف یہ مردے، وقت بھی خاص، سارے بولو الان۔ الان کا معنی ہوتا ہے اب، نہ بعد میں نہ پہلے، الان۔ اور نمبر 3 میری گفتگو، تمہاری بھی نہیں۔ نمبر 4 میری گفتگو جو ان سے ہو رہی ہے، ان سے ہو رہی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے؟ اب یہ مسئلہ تو صاف ہو گیا۔ یہ روایت حضرت عائشہ تک پہنچی، اب ذرا دیکھو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا۔ فرمایا کیف یقول رسول اللہ، فرمایا یسمعون کا معنی تم نے نہیں سمجھا۔ یسمعون کے 2 معنی، ایک معنی ہے کانوں سے سننا، اور سننے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ایک معنی ہے لازم جاننا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں، آپ کا مقصد ہے کہ میں نے دنیا میں کہتا تھا میری بات نہیں مانو گے، جہنم میں جاؤ گے، اب یہ جہنم میں پہنچ گئے اور اب انہیں معلوم ہو گیا
کہ دنیا میں جو محمد کی دعوت تھی وہ حق تھی۔ یہ حضرت عائشہ وہ تو ابن عمر حدیث لایا ہے قلیب بدر، فرمایا حدیث برحق ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے، اور یہ معنی کہ مردے سنتے ہوں، یہ رسول پاک نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ قد قال اللہ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، اسی آیت کو پیش کیا۔ تو کس کی حکومت بانی، حکمرانی کس کی ہے؟ کتاب اللہ کی۔ آج اگر امت اس پہ آ جائے، اب یہاں دو غلط نظریاتی، ایک وہ پارٹی پیدا ہو گئی کہ وہ قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن قرآن کو جج اور فیصل نہیں مانتے، حاکمیت نہیں مانتے قرآن کی، نام لیتے ہیں۔ اور ایک پارٹی وہ ہے جو قرآن کا نام لیتی ہے لیکن بیان قرآن میں خالصتاً تحریف کی مرتکب ہے۔ قرآن کا معنی، ترجمہ، مراد اپنی خواہش کے مطابق موڑتے جاتی، پھرتے جاتی۔ دونوں فطروں پہ نظر رکھنی ضروری ہے۔ قرآن کا معنی مفہوم وہی معتبر رہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے آ رہا ہے۔ قرآن انا انزلناہ قرآنا عربیہ، یہ قرآن عربی ہے اور اس کا مفسر بھی عربی ہے۔ لتبین للناس، پیغمبر آمنوا کما آمن الناس، صحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، تابعین۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین کے بعد قرآن پاک میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اور صحابہ اور تابعین وہ ہیں کہ وہ تفسیر کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ تابعین نے صحابہ سے، صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے۔ تو بہرحال یہ دو فتنے ہیں، ایک فتنہ یہ کہ قرآن کا معنی بگاڑتے ہیں اور گھسیٹ گھسیٹ کر اپنی خواہشات پہ فٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن پاک میں تحریف کرنا خالص کفر ہے۔ اور دوسری پارٹی وہ ہے جو قرآن کا نام لیتی ہے لیکن قرآن کو حاکم نہیں مانتی، قرآن کی عظمت کی قائل ہی نہیں ہے۔ دوسروں کو ڈرانا ہو تو قرآن 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 قرآن، اور جب آپس میں مسئلہ آ جائے تو پھر بزرگ، پھر پابندی لگ رہی ہے میرا بزرگ میرا بزرگ۔ میں نے کہا اگر بزرگ ہی ماننے تھے نا تو المحند مان لیتے، اس پہ بھی تو 25 بزرگوں کی تصدیقیں بقول ان کے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے، لیکن پھر بھی حوالے تو ہیں۔ آپ اگر خوشبو والا عقیدہ دیکھ لیں، اس پر کتنے بزرگوں کی تقریریں ہیں، تو پھر کوئی ایسا کسوٹی بھی بتاؤ نا، وہ بزرگ کیوں نہیں مانتے؟